बेटी से गाफिल नहीं होता है سید محمد جعفر نجفی، مرحوم کاظم بیگم، مرزا ریاست علی بیگ، کاظم بیگم، سید احمد حسین، سید النساء، سید عبدالس چوہان، افسر النساء بیگم، مرزا مہدی علی بیگ، مرزا اختر علی بیگ اور مرزا اصغر علی بیگ کی روح بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجنے کی آواز آگا ہوشیار بھائی
पास जाके जो दिखे सोने को, जिंदा के पास जाके जो दिखे सोने को, सैदानियों में हश्र हुआ का पुलट गई, जिंदा के लफ्ज़ आके सकीना लिपट गए, जिंदा के लफ्ज़ आके सकीना लिपट गए, खुश खड़ी हुई थी, सकीना लगाया, इतने में वाह हुआ जो डराई गुलाब की बात, फैली दियाए हुस्ने शहंशाह अफशनात, रोशन हुआ मकान जो मुदस्सिदा उदा, रोशन हुआ मकान जो मुदस्सिदा उदा, दौरे हरम हुसैन की तस्लीम के सज्जाद खड़े हुए ताज़ीम के लिए, सज्जाद खड़े हुए ताज़ीम के लिए, बैठी ज़मीं पर लेके सकीना सरे मूरख के मुंह पर खूब किए उसके कलाम, गशा गया के लाई क़ज़ा मौत का पयाम, मिट्टी सरे पिलर से किसी जब लगे दबा, मिट्टी सरे पिलर से किसी जब लगे दबा, कामों बाबू के दिल का नक्शा बना, पिचकी बसे गाय वाले दम निकल गया, पिचकी बसे गाय वाले दम निकल गया, मोमिन आज से यहाँ पर मौलाना सैयद इस्माइल महमूद साहब क़िबला नज़ारे से उनका खिताब करेंगे और एक प्राइवेट मजलिस का लोगों से गुजारिश है, कल 5:30 बजे वादिउस्सलाम जो अल हुसैन फाउंडेशन है जो एल्गिन मिल्स और कैनेडी पे है जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर मजलिस है और आप लोगों की शिरकत की गुजारिश करते हैं। हमारे अनीस भाई और उनके भाई सोहेल सादिक और सोहेल सादिक, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस मजलिस में आप लोग अटेंड होने जाए इंशाल्लाह। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब रहम करती है, मतलब आपको इखलास ये जो भाई ने इनाम दिया सी हमको अपना लेके चालू देगा मिर्जा यासिर अली के चालू देगा सही रहमत से सही निशा के सुभान निशा बना मिर्जा ने भी अली के मिर्जा के अली के मिर्जा और अली के तमाम ने नाम में शोधा करके सवाल الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضر المنع والجمود ولا يبدي العطاء والجود إذ
كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفواعد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونبيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرحب وعمر وعنتر فاتح بدر وحنين وخيبر ساقي سلسبيل والتسنيم والكوثر امام المشرقين بائع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد كنمن طرفة عين اسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن ابي طالب. بدعة الحقيقة المحمدية أم الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين بالولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا الإمام الثاني العشر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. أرواحنا وأرواح العالمين للتراب بمقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بصير لخبير بصير. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات على محمد. أيها الأخوة میں بہت ممنون مشکور ہوں حسینیہ کا اور حسینیہ کے ارکان کا کہ انہوں نے بعد شام غیبہ کی مجلس کے موقع فراہم کیا اور میں آپ کے ساتھ رضا میں یہاں شامل ہوا. آج اور کل کی 2 مجالس ہیں اور اس کے بعد 40 کے بعد 2 مجالس اور ہیں انشاءاللہ. تو ان مجالس کے لیے ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے حسین اور میراث انبیاء. اور اسی ذیل میں نے آپ کے سامنے یہ آیات کی تلاوت کی ہے. اس میں بھی وراثت ہی کا ذکر ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی توفیق شامل حال رہی اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر رہا تو یقیناً آپ بھی کچھ مستفید ہوں گے اور ہم آپ کے سامنے کچھ معاملات کو انشاءاللہ پیش کر سکیں. صلوات
अज़ीज़ान क़द्र, सबसे पहली गुजारिश मेरी आप हज़रात से ये है कि हम सब बिला फसल के मानने वाले हैं, लिहाजा बेहतर यह है कि इतना फसल जो है इसको आप बरकरार न रखें, ज़रा उठ के रहमत फरमा लें और नज़दीक आ जाएं। जो जवान हैं उनको सहारे की जरूरत नहीं है। जाहिर बात है कि अब हम जो हैं वो उम्र के उस मुतकादी हिस्से में जा रहे हैं कि जहाँ ये इम्कान है, लेकिन जो जवान हैं उनके लिए कोई रहमत नहीं है। और मैं आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का आदमी नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की रहमत होगी इंशाअल्लाह। सलावत पढ़ने वाला मुसलसल हम ये देख रहे हैं आज के दौर में, इस जमाने में, कि फिर से नमरूदियत, फिरौनियत और सुफियानियत और जदीदियत सर उठा रही है। और न सिर्फ ये बल्कि हमारे अपने लोगों में से भी कुछ के नजरियात जो हैं वो बहुत तशकीक के हामिल हैं और मुतज़ब्ज़ब हो रहे हैं और मुतज़ल्ज़ल हो रहे हैं। ये हकीकी अमर है कि जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जाएगा वैसे ही वो सब छटते जाएंगे जो बिला फसल के मानने वाले नहीं हैं, और जो बिला फसल के मानने वाले हैं वो कुर्बत हासिल करते जाएंगे। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमने ये देखा कि अदाए हुसैन का ये सदका है कि दुनिया के किसी गोशे में हम हों, कहीं पैदा हुए हों, कहीं हमारी जवानी गुजरी हो, किसी नेशनलिटी के अंदर जाके हमने पासपोर्ट लेकर सिटीजनशिप हासिल कर ली हो, लेकिन जब भी हम अपने घर से निकलते हैं तो अपने साथ अपने दिल में कब्र हुसैन लेकर आ जाते हैं। और हर उस शख्स को अपने आबाई वतन से, अपने घर से निकल के जाता है, सबसे पहली तलाश इसी बात की होती है कि कोई सूरत हाल ऐसी बन जाए कि अगर अज़ाखाना नहीं है तो अज़ाखाने का इंतजाम हो जाए, अगर अज़ाखाना मौजूद है तो ये मालूम हो जाए कि वो कहाँ है जहां से हमको रूह की परवाज़ करने की क़ुव्वत अता हो सकती है। अज़ीज़ो दोस्तों, आपके सामने आज की दुनिया में जहां आपके उंगलियों के पोरे के ऊपर दुनिया आ गई, और मैं बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि सब कुछ आपके इस उंगलियों के पोरे के जरिए से काम हो रहे हैं। आप चाहे इंटरनेट को ले लें, चाहे आप अपने सेल फोन को ले लें, चाहे आप जितने भी इस वक्त ज़राए अबलाग हैं उन सबको ले लें, आप ये देखेंगे कि हर काम इतनी आसानी से हो रहा है। जो आसानी से काम नहीं हो रहा है वो ये है कि हमको जहां वक्त देना चाहिए था वहां हम वक्त नहीं दे पा रहे। हालांकि ये अदाए हुसैन का सदका है और ये फर्शे अदा की मीरास हमको मिली हुई है कि इस मीरास के तहत हम उस बात के बिरसदार हैं और इस्तेहकाक रखते हैं कि जहां जाते हैं तो अपने बच्चों को यही तरबियत करते हैं, यही तलकीन करते हैं, यही पैगाम पहुंचाते हैं कि अगर ये है तो सब कुछ है, और याद रखो कि अगर ये तुमको मिल गया है तो कभी तुम गुमराह होने वाले नहीं हो। बहुत अमीरी चंद बातें मैं आज अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह, और कल कुछ गुफ्तगू होगी सर हासिल, और उसके बाद अगली तकरीरों में इस बात को वादे करने की कोशिश करूंगा कि हुसैन इब्न अली का मिला से अंबिया से क्या ताल्लुक है। वो ज़ात अक़दस जिस ज़ात के सबब से आज दुनिया के अंदर इस्तिक़रार, जौर, हविस, जुल्म, बातिल सब जो हैं एक तरफ हैं और हक की आवाज बुलंद करने वाले एक तरफ। वो क्या चीज थी जिसके जरिए हुसैन इब्न अली ने दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि फिरौनियत, नमरूदियत और वो ताबूतियत जो कुछ भी है उसको खत्म करके मैं आगे बढ़ूंगा, अगरचे मुझे अपना सर ही देना पड़े,
اگر مجھے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر دنیا کے سامنے پیش کر دیے جائیں تب بھی میں اس پیغام حقیقت کو آگے بڑھاؤں گا. عزیزان عالی قدر، جن آیات کو میں نے سلام کلام بنایا ہے اس میں ارشاد نے فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب، اس نے جو ذات احدیت ہے، وہ جو ذات واجب ہے، اس نے وحی کے ذریعے کتاب میں سے آپ کو پیغام پہنچایا. والذی اوحینا الیک من الکتاب، تمہاری طرف کتاب میں سے وحی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، من الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ کتاب میں سے وحی کی گئی ہے. ترجمہ یہی ہوگا، یعنی کتاب موجود ہے، اس میں سے وحی کی جا رہی ہے. ذرا سی گفتگو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جانا چاہیے تاکہ کسی قسم کے شبہات نہ پیدا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی پیغام، کوئی بھی آیت، کوئی بھی وحی کا جز ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی شبہ پیدا ہو سکے یا کسی قسم کا تضاد پیدا ہو سکے یا کسی قسم کا اختلاف پیدا ہو سکے. کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی 23 برس کی حیات میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، گاہے بگاہے آیات نازل ہو رہی ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ پیغام یہ پہنچا دیجئے، اب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے، اب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے. اور دوسری طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. ایک طرف بات یہ ہو رہی ہے، دوسری طرف بات وہ ہو رہی ہے. اس آیت نے یہ واضح کر دی ہے بات جو ہمارے مکتب کے علاوہ، اہل بیت رسول کے مکتب کے علاوہ کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملنے والی ہے. کہ سبب کیا ہے اس کا؟ کہ پروردگار عالم نے ایک طرف تو 23 برس کی حیات میں گاہے بگاہے قرآن کا نزول کیا اور جبرائیل کے ذریعے پیغام پہنچایا، اور دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، کتنی افضل ہے تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس رات میں ہم کو نازل کیا ہے، وہ مبارک رات میں ہم نے نازل کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول پہلے ہو چکا ہے، محمد بعد میں آئے ہیں. یہ بات میں نے کیوں عرض کی ہے؟ اس لیے کہ کسی قسم کا شبہ نہ پیدا، ہماری نوجوان نسل کے اندر کسی قسم کا شبہ نہ پیدا ہونے پائے کہ بھئی جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے. اس لیے اسی آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی فکر سے، اپنے شعور سے، اپنے عقل کی کوتاہ روی سے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ سمجھنا اس سے جو کتاب کا وارث ہے، سمجھنا اس سے جو کتاب کا علم رکھتا ہے، سمجھنا اس سے جو اس کتاب کے علم کا راسخ ہے. یعنی وہ علم میں اترا ہوا نہیں ہے بلکہ علم اس میں اترا ہوا ہے. عزیزان اہل قدر، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں مسلسل اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک آیت سے دوسری آیت کا حوالہ دیتے ہوئے گفتگو کی جائے. میں نے عرض کیا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کتاب میں سے آپ کے اوپر وحی نازل کی. اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، والذی اوحینا الیک من الکتاب، کتاب میں سے ہم نے آپ پر وحی کی، هو الحق، جو حق، جو حقیقت پر مبنی ہے، جو صداقت پر مبنی ہے، جو کچھ آدم و عالم میں ہو چکا ہے وہ سب کچھ اس کتاب کے اندر ہے. دوسرے لفظوں میں اگر انسان اپنی حیات، اپنی ذات کا انسائکلوپیڈیا تلاش کرنا چاہے تو قرآن سے بہتر کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں. عزیزان اہل قدر، اللہ نے اس کے اندر وہ سب کچھ رکھا اور دعویٰ یہ کیا لا ربو ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو، مگر شرط یہی ہے کہ کتاب مبین کو تم صرف اس سے سمجھ سکتے ہو جو امام مبین ہے. یہی تو کہا نا کل شیء احصیناہ فی امام مبین. یہ ان کے دل میں مرض ہے
جن کے دل میں کجی ہے، انہوں نے امام مبین کا ترجمہ بھی کتاب مبین کر دیا ہے۔ کیا اللہ کے لفظوں کی کوئی کمی؟ کیا کوئی مشکل آ گئی تھی؟ کیا کوئی ڈکشنری کے اندر لفظ نہیں مل رہا تھا کہ وہاں وہ کتاب مبین کہیں کہے اور کہیں امام مبین کہے اور دونوں کا مطلب ایک ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ جن کے لیے امام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ امامت ایسے ہی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام؟ تو جو 2 رکعت کے امام ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ امامت تو وہاں سے چل رہی ہے جہاں ابراہیمیت ہے، جہاں خلت ہے، جہاں قربانی ہے، جہاں ذبح عظیم ہے، جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے وہاں سے لیا ہے اور قیامت تک پہنچایا ہے، تاکہ تم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وراثت انبیاء کیا ہے۔ میراث کا دین ہے۔ کہنے والے کہیں کہ مر گئے کہ وراثت نہیں چھوڑتے نبی، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ دین ہی میراث کا ہے۔ عزیزو اور دوستو، مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی نے ایک بات کہی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے من یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفی نفسہ، کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے، کیونکہ یہ دین محمد والے محمد ہے، چونکہ یہ شریعت محمد والے محمد ہے، لیکن ملت ابراہیمی اس سے وابستہ ہے، بغیر ملت ابراہیمی کے نہیں ہے، اس لیے کہ حج میں جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو ابراہیم کر کے بتا گئے ہیں۔ جو دوستو، تو ملت ابراہیمی کا مطلب کیا ہے؟ من یرغب عن ملت ابراہیم، کہہ رہا ہے اللہ جن کو ابراہیم کی ملت سے رغبت نہیں ہے انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت ابراہیمی پر رہو، اور ہر فرد بشر جو اسلام کے دائرے میں ہے وہ ملت ابراہیمی پر جا رہا ہے۔ اسی سبب سے یہ ہے کہ کوئی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وہ کام انجام دے جو ملت ابراہیمی ضروری ہے، اور سب سے زیادہ دیوبندی صاحب نے کہا کہ ملت ابراہیمی کو دنیا نے مطلب نہیں سمجھا۔ ملت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وصایت کا دین ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا وصی ہے، دوسرے کے بعد تیسرا وصی ہے، تیسرے کے بعد چوتھا وصی ہے، آنے والے سب وصیہ کی لسٹ میں آ رہے ہیں، جو قیامت تک ان وصیہ کو جانا ہے، بیچ میں کہیں کو گنجائش نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی اور آ جائے ادھر سے کوئی اور آ جائے۔ تو یہ دین وصایت کا دین ہے، اس لیے یہ وصایت کا دین ہے، ولایت کا دین ہے، اور یہی دین ہدایت ہے۔ اور ہدایت میں ہادی وہی ہوگا جو کبھی 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 من المحض الی اللہ بت پرست نہ رہا ہو، جن کی ساری زندگیاں بت پرستی میں گزر گئی ہو اور اس کے بعد کلمہ پڑھتے اسلام لے آئے ہو، وہ کیا ابو طالب کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں؟ بڑی تیزی سے دنیا جو ہے وہ کروٹیں لے رہی ہے، اور دنیا کو بڑی پریشانی ہے کہ اتنا کٹنے کے باوجود، اتنا قتل و غارت کے باوجود، کل پہ قتل ہوا، پرسوں پہ قتل ہوا، آج پہ قتل ہوا، قتل پہ قتل ہو رہے ہیں، مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی ہے۔ شجر طیبہ کا کام یہ ہے جتنا کٹتا ہے اتنا پھلتا ہے۔ کب سے کٹتے چلے آ رہے ہیں، حق کے لیے کب سے کٹتے چلے آ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کٹ رہے ہیں تو اللہ آپ کو نہیں کچھ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے
موسیٰ کی امت میں اتنے بچے کٹ گئے, بچے اتنے کٹ گئے, قرآن پڑھتے ہو, اتنے بچے کٹ گئے ہزاروں کے حساب سے. اللہ نے کہا موسیٰ کے لیے میں اتنی قربانیاں دے رہا ہوں, تو جو موسیٰ کے لیے اتنی قربانیاں دے سکتا ہے وہ ایک قربانی محمد کے لیے نہیں دے سکتا کیا؟ مگر وہ ایک ایسی قربانی ہوگی کہ آدم و عالم میں آدم سے لے کے قیامت تک بھاری ہوگی. عزیزو اور دوستو, گفتگو کو میں بڑھا کے آگے عرض کروں گا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کتاب میں سے وحی کی, تو اس کا مطلب کتاب موجود ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ آیات کے بغیر میں گفتگو نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا, سورہ رحمان کو آپ اس طرح سے پڑھا کریں کہ اگر کوئی مشکل اور پریشانی اور بیماری ہے تو یہ نظر کر کے پڑھیں کہ آپ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں تو آپ کی وہ بیماری اور مشکل حل ہو جائے. سورہ رحمان عروس القرآن کہا گیا ہے. کیا کہا ہے؟ عروس القرآن, یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی دلہن ہوتی ہے. اللہ نے قرآن کی بھی دلہن بنائی. جہاں سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا ہے, وہیں اس کو عروس القرآن. سورہ رحمان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن اللہ القرآن. قرآن الرحمن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی ہے. الرحمن یہی تو ہے نا لفظی ترجمہ. بھئی جو اردو کا کمال تو یہ ہے کہ اردو جاننے والے جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. بتاؤ کس کو دی ہے؟ کوئی آج تک دنیا میں دعویٰ کرے اسے قرآن کی تعلیم دی گئی؟ کوئی آیت اللہ ہو, کوئی آیت اللہ العظمیٰ ہو, کوئی مفتی ہو, کوئی دنیا کے اندر ہو, آدم سے لے کے خاتم تک کوئی بھی ایسا ہو سوائے اس کے کہ جو محمد الرسول اللہ ہے یا محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں آ کے جو کہتا ہے کہیے میں قرآن کو کہاں سے پڑھوں؟ مجھے بتائیے میں دلیل کے بغیر گفتگو نہیں کرتا. تو علم القرآن کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس کا مطلب قرآن کی تعلیم اللہ نے کسی کو دی ہے. خلق الانسان, اس کے بعد انسان خلق ہوا. پہلے ہو گیا تھا الرحمن, خلق الانسان, علم القرآن. ترتیب یہی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس ترتیب کو نہیں بدل سکتی. جیسے یہ ترتیب نہیں بدل سکتی ہے ایسے ہی ولایت کی ترتیب نہیں بدل سکتی ہے, وصایت کی ترتیب نہیں بدل سکتی ہے. بالکل ایسے ہی وسیع آ رہے ہیں جیسے قرآن کی آیتیں آ رہے ہیں. تو اب یہ کہا کہ قرآن کی تعلیم ہم نے دی, علم القرآن. پھر کہا خلق الانسان, پھر کہا علمہ البیان. تو بیان کے لیے لفظ چاہیے, دانت چاہیے, زبان چاہیے, لہجہ چاہیے, گفتار چاہیے. تو بتائیے چلا کہ کتاب موجود تھی, جبرائیل کے ذریعے وحی کر کے یہ بتایا گیا کہ آپ کے پاس لہجہ بھی موجود ہے, لفظ بھی موجود ہے, دندان مبارک بھی موجود ہے, گفتار کا طریقہ بھی موجود ہے. دنیا والوں کو بتائیں, میں اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ قرآن مجید کا نزول 40 برس کی زندگی میں ہوا ہے, اس سے پہلے نزول نہیں ہوا. مگر جب سرکار کا خطبہ پڑھنے کی بات آئی تو ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی, یہ الحمدللہ الذی کہاں سے آیا؟ ابھی وہ قرآن کا نزول نہیں ہوا. پتا چلا لوہے محفوظ پر اوسیا کی نگاہوں میں ایک ابو طالب بھی ہے جن کی نگاہ جا رہی ہے جو دیکھ رہے ہیں. اور واضح کر دوں میرا سے انبیاء کو. عزیزو دوستو, قرآن مجید کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 114. 114 صورتوں میں 114 صورتیں جو ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں باہر بہت کمزور بات بسم اللہ علماء جو خطبہ ہیں وہ یقیناً بیان کر چکے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آپ کے حافظ محفوظ ہو ریویژن کے لیے کہ جتنے بھی سورے ہیں ہم مکتب اہل بیت رکھنے والے, ہم اہل تشیع جو ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ ہر
کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ ہم نے کتاب میں سے وہی بھیجی ہے. ابھی تو بات شروع ہوئی اگلے دوست. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب موجود ہے. اور والے کون کہ جب 114 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری صورتوں میں ہے تو ایک صورت میں نہیں ہے نا میرے ساتھ. اور وہ صورت کیا ہے؟ سورہ برات. برات من اللہ و رسول ہے. لیجئے صاحب اللہ اور اس کا رسول دونوں آپ کے اس عمل میں شامل. کہتے ہیں آپ برات نہ کریں. قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا میں. قرآن صاحب کی گفتگو نہیں. خدا کی قسم اگر نہ ہو تو میں اپنا مذہب بدل دوں. برات بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہتے ہیں سورہ توبہ. اور الحمدللہ کہ سعودی قرآن میں اس کا نام سورہ برات. دیکھیں کمال یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان میں جو قرآن چھپتے ہیں ان کے اندر سورہ برات کو سورہ توبہ کہا گیا ہے, مگر سعودی قرآن میں یہ ہے سورہ برات. جبکہ مومن کو ہٹا کے جو پاکستان ہندوستان میں قرآن چھپتے ہیں اس میں جو سورہ مومن چھپا ہے اس سورہ مومن کو ہٹا کے سورہ غافر کر دیا. غافر کیونکہ مومن ذرا مشکل ہے. تو 114 صورتوں میں 113 صورتیں جو ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے براءۃ من اللہ و رسولہ. اللہ اور اس کے رسول بھی برات کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ مشرکین سے کرتے ہیں. تو مشرکین کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے برات ہے. رسول کا حکم جو نہ مانے وہ بھی مشرک ہے. بڑی ذمہ داری سے میں سے کہہ رہا ہوں, رسول کی شریعت میں جو رد و بدل کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہے. تو ہم برات کرتے ہیں مشرکین سے, آپ کو کیا پریشان ہے؟ برات من اللہ و رسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین اذنا علی قدر. تو موضوع میرا یہ نہیں ہے, انشاءاللہ کبھی پھر گفتگو ہو سکے گی. مشکل یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے برادر مومن کہتے ہیں کہ صاحب آپ ادھر ادھر میڈیسن پڑھتے ہیں یہاں نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا کہ موقع ہوگا تو ضرور پڑھیں گے. 30 برس پہلے 25 برس پہلے بھی یہاں پڑھ کے جا چکے ہیں. الحمدللہ آپ کی توفیق ملی ہے. ہمارے برادر مولانا فرد نفی صاحب نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ حاضر ہوتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. صلوات پڑھنے کو شروع ہوئی ہے. 113 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ہی ہے اور اس میں نہیں ہے. تو اللہ نے اس کی کمی کو پورا کر دیا کہیں لے جا کے, ہے نا میرے ساتھ؟ تو نہیں لینا. اس کمی کو اللہ نے کہاں پورا کیا لے جا کر سورہ نمل میں. اور پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, بیچ میں بھی ہے. اب اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اتنا ہی بہت ہے اس لیے کہ عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ جب تفسیر بیان کر رہے تھے مولا تو آپ نے کہا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی بے میں ہے. جو اس کی بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. جو اس کے نقطے میں ہے انا نقطہ تو تحت الباء. علی سے اتنی نفرت ہو گئی, اتنا بغض ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہچان تشیع کی میراث بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری جگہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں نماز میں نہ پڑھیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کس کی نماز ہے بھائی؟ رسول اللہ کی نماز سنیں تو خدا کے لیے رسول والی نماز پڑھا کرو. جب علی نے رسول والی نماز پڑھائی تو کسی نے پیچھے سے کہا تو کوئی مار کے آج علی والی نماز ہوئی ہے, اس کا مطلب 25 برس تک علی والی نماز نہیں ہوئی. یہ سب میراث ہے, یہ سب میراث. میں آگے جا کے گفتگو کروں گا. مطلب تو سورہ نمل کے اندر درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا قرآن ہے. اگر ساری دنیا ساری صورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا قرآن نہیں مانتی ہے تو مجبور ہے سورہ
آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جزو قرآن ماننا، اس کو سب نے مان لیا ہے، نہ پڑھیں کہتے ہیں دل میں پڑھ لیتے ہیں دوست، مگر جز مانتے ہیں، جز مانتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائے کہ وہی تو نازل ہوئی 40 برس کے بعد رسول اللہ، تو وہی ایسے ہی ہے نا، مگر نبی پہلے تھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبوت 40 برس میں تھی، جھوٹا ہے وہ شخص۔ پیغمبر اسلام سے جب یہ پوچھا گیا من وجبت نبوہ تو یہی فرمایا کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے، کب سے ہے پتہ نہیں، یہی تو کہا نا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے، کب سے نہیں معلوم۔ ایسے ہی وہاں ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے، تو ارادہ اللہ کا ہے، کب سے ہمیں نہیں پتا۔ اچھا یہ بات نہیں ہے کہ بس آیت تھی آگے اللہ نے کہہ دیا، نہیں، عملی طور پہ اس کے اسباب اور ثبوت موجود ہے، پوری حیات موجود ہے، پیغمبر اسلام کی حیات سے لے کر اور آج تک ساری دنیا جو مہدویت کا نام لے کر تسلیم کرنے پر مجبور ہے، حق کو تسلیم کرتی ہے، چاہے تو حق کرے چاہے کرہن کرے۔ سارا عالم اسلام کہتا ہے کہ جو مہدویت کا قائل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، حتیٰ کہ وہابیہ تک نے، سلفیین تک نے کہا ہے کہ مہدویت کا اگر یقین نہیں ہے کہ یقیناً ایک دن بھی رہ جائے تو آنے والا ہے، یہ پیدا ہو گیا کیونکہ ان کا نظریہ ہے، لیکن قائل سب ہیں، اور کس طور سے قائل ہیں؟ وہی فاطمہ کے طور سے قائل ہیں۔ پتہ چلا میراث انبیاء کیا ہے؟ تو سورہ نمل میں جو بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ ایک خط تحریر کرتے ہوئے لکھی گئی ہے، اور حضرت سلیمان نے بلقیس کو جو خط تحریر کیا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن، تو اگر قرآن کا نزول لوح محفوظ پر، میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کا نزول اگر لوح محفوظ پر ایک رات میں نہیں ہوا تو یہ کیسے سب کو پہلے سے پتا چلتا رہا؟ سلیمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ہے، ابو طالب کو الحمدللہ الذی معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا تھوڑا علم لوح محفوظ سے لے سکتا ہے وہ لے رہا ہے، لیکن جب سرکار آئے تو اللہ نے کہا کہ میں تم کو آدم سے لے کے تم تک جتنا ہے سب بھیج رہا ہوں۔ اب توریت بھی اسی میں ہے، انجیل بھی اسی میں ہے، زبور بھی اسی میں ہے، صحف ابراہیم بھی اسی میں ہے، جو کچھ کائنات کے اندر ہے وہ سب اسی کے اندر ہے۔ مگر اس سے انکار نہ کرنا کہ توریت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس سے منکر نہ ہو جانا کہ انجیل عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس سے پیچھے نہ ہٹ جانا کہ زبور داؤد پر نازل ہوئی تھی، اس سے نہ پیچھے ہٹ جانا کہ ابراہیم کے اوپر ہم نے اور موسیٰ کے اوپر 100 صحیفے نازل کیے ہیں۔ کیوں اللہ نے کہا کہ ایمان لے آؤ ان سب پر جبکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میراث انبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ سب پر ایمان لاؤ۔ سب کو معلوم ہو جائے کہ میراث انبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے زمانے میں حضرت خطیب عالم اسلام خطیب اعظم علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ وکرمہ اللہ، ان کا ایک جملہ میں دے رہا ہوں، تقریر صلوات پڑھیں بلند آواز۔ ان کا ایک جملہ ہے کہ دوام انتظام وحدت نظام، یہ ان کی تاریخ کا ایک جملہ ہے، دوام انتظام وحدت نظام۔ یہ آپ کے انتظام تو روز بدلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی کہیں سے، اللہ کا انتظام نہیں بدلتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ نے کہا اس کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ 1,24,000 کو ملن مہد ملن لہد ایسے آئے ہو جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں سب جنود رہتے ہوئے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، اور محمد کے بعد ساری زندگی بت پرستی کرتے ہوئے لوگ ہاتھی بن جائے اور ہدایت دینے لگے۔
तो हमने ये देखा कि सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। और इन आयात को मैं तर्जुमे के साथ आपके सामने पेश कर दूं। अल्लाह ने कहा कि हमने आप पर वही किताब में से जो हक है, आइए जरा देखें कि हक क्या क्या है। सलवात मोहम्मद। आइए देखें कि हक क्या क्या है। दोस्तों तमीज की बातें कर रहा हूं मैं, इंशाअल्लाह तफसील से जब गुफ्तगू होगी, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। तो सूरह यूनुस की आयत और आयत का निशान है 32। तो इरशाद ने फरमाया वज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। तो परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि तुम्हारा रब जो है वो हक। इसका मतलब एक बात तो ये पता चली कि रब हक। आगे इरशाद ने फरमाया गया दूसरी आयत में मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक। ये भी सूरह यूनुस की 5वीं आयत। अल्लाह ये कह रहा है कि उसने जो कुछ भी खल्क किया है वो सब हक है। सूरज हो, चांद हो, सितारे हों, सैयारे हों। अभी पिछले 3 दिन पहले ही किसी ने एक वीडियो भेजी है और उस वीडियो से यह अंदाजा होता है जो साइंस के ऊपर मबनी है। कल मैं आपके सामने कुछ उसमें से बातें पेश कर दूंगा कि अभी तक ये इंसान जिसने इस जमीन पर इस कुर्रे अर्ज़ पर रहते हुए जो तरक्कियां की हैं और आगे आगे ये गुलाबे मिला रहा है, ये सिर्फ इतना सा जानता है। इतना एक कोर के 1000 हिस्से को भी अगर आप ले लें, इतना सा ये जानता है। बहुत कुछ साइंस कहती है मौजूद है जिसका इल्म इनको नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका इल्म और दुनिया वालों का इल्म और उनका इल्म जो बड़े बड़े दावेदार हैं एक तरफ है, तो पता ही चले कि अल्लाह कैसे अल्लामुल गुयूब है, अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह सब कुछ जानता है। इसी आयत को उसने कहा कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसकी खबर भी रखता है और उस पर निगाह भी रखता है। खबीर भी है और बसीर भी है। कैसे मालूम हो? मैं मेरे साथ है आपको भी नहीं। सलाम फरमाना। पता कैसे चले? वो अपने कमाल की वजह से हमारे पास आ नहीं सकता, हम अपने नफ्स की वजह से उस तक जा नहीं सकते। इसलिए उसने एक दरमियानी ऐसी मखलूक को खल्क कर दिया है कि वो उसके पास जा सकती है, हमारे पास आ सकती है। और जाहिर बात है उस मखलूक को दुनिया नहीं समझ सकती। जब उसको ही नहीं समझ सकती तो अल्लाह क्या समझेगा? जब वो उस तक ही नहीं पहुंच सकती तो अल्लाह तक क्या पहुंचेगा? अली दोस्तों, और मैं मगर दिली की फिर बातें करता हूं। कुरान मजीद की आयत यह है, अमल के ऊपर दुनिया वाले कैसे हैं गुफ्तगू करो, करना चाहिए और यकीनन मिंबर से भी होना चाहिए। मगर ये मिंबर जो है ये अकीदे के लिए बनाया गया है। बड़ी गुफ्तगू हुई और करने वालों ने कहा कि मुबल्लिग होना चाहिए, मुकर्रिर मिंबर पे नहीं होना चाहिए। मुकर्रिरों ने मिंबर को हथिया लिया है और मुबल्लिग नहीं है। मैं उन सब से कहता हूं कि एक ही तबलीग का मोहम्मद को हुक्म है कि आई और रसूल मुबल्लिग अली की विलायत की तबलीग मिंबर से होना चाहिए। अमल के तमाम मसाइल के लिए मदारिस मौजूद हैं, मकतब मौजूद हैं, माँ की गोद मौजूद है, बाप की आवाज मौजूद है। अगर माँ बाप ही तुम कर रहा हो तो बच्चे कहाँ जाए? इसलिए हुक्म यह है कि स्पर्शियादा से माँ बाप तरबियत हासिल करें। लेकिन अकायद जब तक दुरुस्त न हो सारे अमल बेकार हैं। और इब्लीस के पास अकीदा तौहीद भी था। नहीं है भी। कोई अगर मुनकिर हो जाए तो कुरान में मुनकिर, उसके पास अकीदा तौहीद है और उसके पास क़यामत का अकीदा भी है। क्योंकि उसने कहा है कि जब मुर्दे सारे उठाए जाएंगे उस दिन तक के लिए मोहलत दे दे। यौम युबासून, यही है कुरान मजीद की आयत के अंदर कि मुझे यौम युबासून तक की मोहलत दे दे।
تو اللہ نے بھی کہا قال فإنک من المنذرین، جا میں نے تجھے مہلت دے دی. تو اب مہلت کو دنیا یہ نہ سمجھے کہ بس آج بھی شیطان کو بھی مہلت ہے، شیطان کے چہلوں کو بھی مہلت ہے. شیطان کے چہلوں کو بھی مہلت ہے اور شیطان کو بھی مہلت ہے. تو توحید کا قائل ہے وہ اور قیامت کا بھی قائل ہے. تو کس بات کا قائل نہیں ہے؟ یہ میرا ساری امت سے سوال ہے. متوجہ ہے کیا؟ کس بات کا قائل نہیں ہے؟ اللہ کی عدالت کا قائل نہیں. یہی تو کہا ہے کہ اس نے کہا قال رب بما اغویتنی، اتنی جرأت ہے کہ ابلیس سے کہا اللہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. عزیزو دوستو جو یہ کہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے وہ ابلیس کا کہنا. لیکن بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. اور قرآن ہی نے یہ کہا کہ اس نے کہا ہے، اللہ سے وعدہ کیا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، لاقعدن لهم، اگر ایک لفظ ایک حرف کی غلطی ہو تو میں مجرم. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. تو ہمارے دیوبندی صاحب، ہمارے اسماعیل دیوبندی صاحب میں مبلغ پھر یاد آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں امامے والے لوگ کہ کہتے ہیں مبلغ 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 نہ ہو. ارے اگر یہ آج مبلغ نہ ہوتا تو دنیا میں یہ تشیع جو اتنا دکھائی دے رہا ہے یہ عادات نہ دکھائی دیتے. یہ مبلغوں کے مقرروں کے احسان ہے کہ نسل بعد نسل جنریشن جو ہے وہ عقیدے کے ساتھ عمل کی طرف راضی ہے. اور دوستوں صلوات پڑھنے والا نواز بات انہوں نے کہہ دی. کہنے لگے ہمارے اسماعیل مندی صاحب کہ دنیا والے یہ کہتے ہیں صلوات محمد نواز یہ دین جو ہے یہ یوں ہی مل گیا اتنی آسانی، مگر یہ اتنی آسانی بھی دن نہیں ملا ہے. یہ بڑی قربانیاں دینا پڑی ہیں تب دین ملا ہے. دوست اور حقیقت یہی ہے، سوچنے والی بات یہی ہے کہ میراث انبیاء میں وراثت کے حوالے سے، وراثت کے سلسلے سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ قیامت تک جانا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے یہ پسند کیا کہ واضح کر دیا جائے کہ حق کیا ہے. اس نے کہا میری ہر پیدا کی ہوئی شے حق ہے، اللہ کا وجود حق ہے. اور آخر میں ایک آیت یہ ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. اور یہ جن باتوں کا اختلاف کر رہے ہیں وہ باتیں جو انبیاء کی وراثت میں تم تک پہنچی ہیں وہ بھی سب حق ہیں. دوستو تو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب اتنا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج 1400 برس سے بھی ہم کو وہ تمام وراثت کے حوالے سے چیزیں مل رہی ہیں، تو اس میں کتنی قربانیاں ہیں دوستو اور کس کس کی قربانی ہے. سب سے عظیم قربانی کا جو ذکر قرآن نے کیا ہے وہ حضرت خلیل خدا کی قربانی ہے. اور میں نے شام غریبہ کی مجلس میں کچھ نقطے آپ کے سامنے پیش کیے جاتی اور دوستو جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي، پہلے تو بیٹے کی دعا کرتے رہے اور جب بیٹا ہو گیا اور مل گیا اور بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور کس بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا اور جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو بیٹے سے کہا بلا کر قال یا بنی انی ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے جواب کیا دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر. بابا آپ کو جو حکم ملا ہے فعلا یا ابت افعل ما تؤمر، فعلا اسے بجا لائیے. آپ مجھے صابرین میں سے پائیں.
فلما اسلم له الجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صلوات اللہ. فلما اسلم دونوں تسلیم کرتے ہوئے فلما اسلم وتلہ باپ کاٹنے کے لیے تیار بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار. باپ کاٹنے کے لیے تیار بیٹا کٹ جانے کے لیے. فلما اسلم وتلہ للجبین اور لٹا دیا بیٹے کو اس مقصد کے لیے کہ قربان گاہ محبت میں ابراہیم لے آئے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ رحمان کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے. اس لیے قرآن نے کہا سورہ منافقون کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے صاحبان ایمان دیکھو تم کو تمہارا مال تمہاری اولاد یاد خدا سے غافل نہ کرنے پائیں, ذکر الہی سے غفلت نہ لانے پائیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کو اس قدر چاہو کہ ماں باپ سے زیادہ اس سے محبت ہو. تو اللہ یہ آزمانا چاہتا تھا اور اپنے ان بندوں کو آزماتا ہے. جو بندے اللہ سے فرمائش کرتے ہیں تو اللہ فرمائش کو پورا کر دیتا ہے, اور جب اللہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی بات کو پورا کر دیتا ہے. دیکھیے فلما اسلم کا مطلب یہ ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ہے نا میرے ساتھ. پروردگار عالم کو حضور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم ربنا وجعلنا مسلمین لک, ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. یہ کون سا اسلام ہے پروردگار عالم کے حضور میں جو ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. یہ اسلام ہے عزیز اور دوستو کہ جو حکم ملے اسے بجا لائے, جو حکم ملے اسے بجا لائے. بس یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اور قرآن نے وعدہ کیا کہ جو کچھ رسول دے وہ لے لو, ما تاتم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بس ہم کو جو رسول نے دیا وہ ہم نے لے لیا اور جس سے منع کیا اس سے باز رہے. عزیز دوستو یہی سبب ہے کہ آج کے اعراب میں ڈاکٹر محمد تیجانی استمامی کو ایک کتاب لکھنا پڑی کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے. اس لیے کہ اہل تشیع پیغمبر کی 100% سنت پر عمل کرنے کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں. میری بات کو توجہ رکھیے گا, عمل کرنے پر عقیدہ رکھتے ہیں, یعنی جو پیغمبر نے کہا وہ عملنا صدقنا ہے, جس سے پیغمبر نے منع کیا ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. عقیدہ اگر مستحکم نہ ہوا تو پھر کس کام کا ہے. میں عرض یہی کر رہا تھا کہ ابلیس راندے درگاہ ہو گیا اور عدالت نہ تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی خارج ہو گیا اور یہ کہا فخرج انک رجیم, نکل جا میری بارگاہ سے. اب پتہ چلا کہ ہمارے پاس اصول میں عدل کیوں ہے کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا کوئی عمل عادل سے خالی نہیں. تو توحید اور قیامت کا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے اگر عدل کا عقیدہ نہ ہو تو ابلیسیت داخل ہو جاتی, شیطنت داخل ہو جاتی. اس لیے ضروری ہم یہ ہے کہ اصول کے اندر ہمارے پاس جہاں توحید ہے, پہلے اس عدل کو توحید ہی کے ساتھ شامل کیا جاتا تھا. جب لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی اور یہ کہہ دیا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ, آج بھی پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر, اور جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے وہاں دہشت گرد منافقت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے, تو اگر خیر و شر دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہے تو معصوم یہ فرماتے ہیں کہ پھر سزا اور جزا کیسی ہے. اگر بات یہی ہے اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ اس بات کو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے اور شر وہاں سے ہے جہاں 13ویں سپارے کی آیت اطلاع کرتی ہے ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یا تو نفس سے شر پیدا ہو رہا ہے یا پھر اس شر سے پیدا ہو رہا ہے جو شیطان شریر ہے. صلوات علیہ قدر. اگر میں آپ کو وہاں تک پہنچا سکا تو آج کی ان تمیلی باتوں میں اتنا عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سب کے سب حق ہے, اور یہ سمجھنے اور دنیا تک پیغام پہنچانے کہ ان اللہ بعبادہ لخبیر
बसीर, अल्लाह अपने बंदों से बाखबर है। मैंने कहा था ना, और आयत मेरे जहन से उस वक्त जा रही थी, वापस आ गई। सलावत पढ़े मौलाना आवाज। देखिए पता कैसे चले कि परवरदिगार आलम खबीर वसीर है। वो अपने कमाल की वजह से हम तक आता नहीं, हम अपने नफ्स की वजह से उस तक जाते नहीं, तो दरमियान में उसने एक मखलूक को खल्क किया है, और वो मखलूक ऐसी है कि जिसके लिए उसने कहा कि अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, तुम अमल किए जाओ, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है। यही बात खत्म हो जाती है, अल्लाह देख रहा है। आयत आगे क्यों बढ़ गई? मैंने अभी कहा था एक ही फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, यहाँ पे भी तीन है, तो हम इसीलिए तीन शहादतें देते हैं। अल्लाह की शहादत है, मोहम्मद की रिसालत की शहादत है, विलायत की शहादत है। क्या अमलू, तुम अमल करो, मगर ये जानते हो करो फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है। और कुछ अगर सारे मोमिन देख रहे होंगे तो आपको क्या मालूम नंबर से नीचे तक क्या करता हूँ भाई, मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ। इसलिए कुछ मोमिन होने चाहिए कि जिनको पता हो कि हमारे दिलों के अंदर क्या गुजर रहा है, जिनको पता हो कि सवाल करने वाला अगर सवाल लेकर आए और भूल जाए तो वो बताएं कि तेरा सवाल क्या था। सवाल भी बता रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने कुछ ऐसे बंदे बनाए हैं कि जो उसकी सिफात के हामिल हैं। और इसी को शायर ने कहा है कि मदहरे रहमते किबरिया हो गए, मदहरे रहमते किबरिया हो गए, तंग दस्ती में दस्ते खुदा हो गए, उम्र भर मुश्किलों में गुजारी मगर सारी दुनिया की मुश्किल कुशा हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर जाहिरी तौर पर रसूल चले जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रसूल हमारे अमाल को देख नहीं रहे। हम वाहिद वो कौम है, हम वाहिद वो तबका है, हम वाहिद वो मसलक के अहले बैत रखने वाले हैं। ये मकतब अहले बैत का वाहिद अहले तशय्यो का मसलक है कि हमारे सारे अमाल हमारे इमाम उस पर गवाह हैं, हम लावारिस नहीं। हमारे साथ विरासत का सिलसिला चल रहा है और हम आज भी वारिस रखते हैं जिसके पास हमारे अमाल शब जुमा में पहुंचते हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है जो उलमाए हक है, जो सही माना में उलमाए आलाम हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपने अकीदे की पुख्तगी के साथ अपने अमल की इस्लाह करते रहें। जाहिर बात है जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से बगैर चेंज लिए हुए न जाएं। जैसे अल्लाह ये कहता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल फहशाइ, नमाज जो है वो तुम्हारी नमाज इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर के नमाज फहाशी से बचाती है और जो बुराई है उसको रोकती है, अच्छाई का हुक्म देती है। मासूम से किसी ने पूछा कैसे पता चले कि नमाज मैं जो पढ़ रहा हूँ कबूलियत का दर्जा रखती है, तो फरमाया कि देख तुझमें तब्दीली आ गई। तो पता कैसे चले कि ये आदा कबूल हो रही है, पता कैसे चले कि ये मजलिस कबूल हो रही है, पता कैसे चले कि हम यहाँ बैठकर फर्श के ऊपर मुकर्रिर से या खतीब से या मुबल्लिग से जो कुछ भी सुन रहे हैं, तो जब तक हमें चेंज ना आ जाए, तब्दीली ना आ जाए, उस वक्त तक पता नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी अमल है कि ये फर्श अदा वो है जिसके लिए कल यहाँ पर एक खतीब बैठा हुआ ये कह रहा था कि अगर दहशत गर्दों के कुलूब में निजात नहीं है और उनके सीने किसी हद तक पाकी रखते हैं और उनके नसब में तहारत है तो यहाँ बिठा दे वो भी बदल जाए। दोस्त बस इसकी बात की आयत जो है उसमें शायद फरमाया तुम और किताब, पहले किताब का जिक्र हुआ कि हमने किताब में से वही की, बस मैंने खत्म किया और उसके बाद बाकी गुफ्तगू कर दो और उसके बाद सुम्मा और असनल किताब, फिर हमने किताब के वारिस मुकर्रर किए हैं। अच्छा भाई किताब के वारिस जो चाहे तो हो जाए,
جو چاہے دعویٰ کرے کوئی امت وارث ہو سکتی تو میرے ساتھ ہے کوئی مفتی کوئی ملا کوئی اور کوئی دعویٰ کرے کوئی کر سکتا ہے کسی نے کیا ایک ہی ہے جس کے لیے کہتے ہیں السلام علیکم یا آدم وارث آدم یہ تو کل گفتگو ہو اس کے اوپر یہ جو ہم وراثت کا ذکر کرتے ہیں یہی میراث انبیاء ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے جو دوستوں کل ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے غور طلب بات یہ ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب ہم نے کتاب کے وارث قرار دیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہر حدیث جو تم لو وہ قرآن کے ساتھ دیکھو منطبق ہو جائے تو لے لو ورنہ دیوار پہ کیونکہ میرے ساتھ ہے نا صلوات پڑھنے والا دعوت ثم اورثنا کتاب بھئی یہاں آیت رک جاتی پھر ہمیں کتاب کے وارث مولد کی نہیں ان کے کوائف بتائے اللہ نے ان کی کوالٹیز بتائی ہیں ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا جن کا ہم نے استفا کر لیا ہے نا وہ کتاب کے وارث ہیں تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ سرکار نے حدیث کو ہی کہہ دی کہ افضلنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد سب پہ سب مصطفیٰ ہے سب کا استفا ہو چکا ہے اس آیت کی دلیل میں کتاب پھر اس نے کتاب کے وارث بنائے الذین اصطفینا من عبادنا اور ان کو وارث بنایا جن کا اس نے استفا کر لیا اپنے بندوں میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب بھی لاوارث نہیں ہے جب کتاب لاوارث نہیں ہے جب کتاب لاوارث نہیں ہے توجہ کریں آپ جب کتاب لاوارث نہیں ہے تو پیغمبر امت کو لاوارث چھوڑ جائیں گے ہم نے اپنے ان بندوں کو جن کا استفا کر لیا ہے تو حدیث آ گئی نا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد سیرت میں صورت میں رفتار میں گفتار میں ہر طریقے سے اگر تم کو دیکھنا ہو تو رسول کی شکل اور رسول کا عمل اور رسول کی سیرت و صورت نظر آئے گی ہر ایک کے اندر یہ اور بات ہے کہ کوئی تقی ہے کوئی نقی ہے کوئی رضا ہے کوئی جواد ہے سب کے الگ الگ ٹائٹل ہے سب کو جمع کرو تو علی بن ابی طالب کی رات ہے اور اگر ان سب کو جمع کرو آدم سے محمد تک محمد سے حسن تک فاطمہ سے حسین بن علی تک تو حسین میں سب کی وراثت موجود ہے کتاب کا وارث بھی ہے اور دین محمدی کا وارث بھی ہے یہ جو میراث انبیاء ہے عزیز اور دوستو یہ اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی ہے حقیقت امر یہ ہے کہ میں نے آیات پڑھی کہ باپ کاٹنے کی تیار بیٹا کٹ جانے کی تیار فلما اسلم تلہ للجبین اللہ نے کہا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا یہ بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی اتنی بڑی آزمائش تو اللہ نے پہلے سے لے کے اور آخری تک کسی کے لیے نہیں کی عزیزو دوستو جتنی حضرت ابراہیم کے لیے کی لیکن اس پر بھی سیل لگا دی اس پر بھی کہہ دیا کہ بس تمہاری محبت دیکھنا چاہتے تھے اتنی تھی تمہاری محبت تو ہم نے دیکھ لی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تم نے اور اس کے بعد بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے چھری چلائی کہنے والے کہتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں چھری چلاتے جاتے تھے جبرائیل پلٹتے جاتے تھے چھری الٹ جاتی تھی پھر جاتے تھے پھر الٹ جاتی تھی جہاں تک کہ وہ گوشت بند آ گیا تو ماں نے گلے پہ نشان دیکھا تو زیادہ سے ملتا نہ رہی اب دوست یہ ہے جس کو اللہ نے کہا وہ فدینا ہو بے ذبح عظیم اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا جس کے لیے اقبال نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ قدر کل اس کو گفتگو ہوگی مانگیے ذبح عظیم
आमद के सर। इकबाल ही ने अजीब शेर कहा है, कहते हैं ता क़यामत क़त्ल इस्तबदाद कर, ता क़यामत क़त्ल इस्तबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर। दो मिसरों के अंदर अब हमें समझ में आती है ये बात कि ईरान वाले जो पर्शियन की शायरी है और पर्शियन की जो गुफ्तगू है, बैत में और शेरों में इकबाल की, उनको इतना क्यों सराहते? एक शेर समझने के लिए काफी है, खुदा की कसम, विरासत को समझने के लिए। मैं इसलिए इन अशार को पढ़ूंगा इंशाअल्लाह कल। आज से पहला शेर पढ़ा है कि ता क़यामत क़त्ल इस्तबदाद कर, क़यामत तक के लिए हुसैन इब्न अली ने इस्तबदाद को कता कर दिया। और इसी के लिए शायर ने कहा कि भूले से ना आएगा ख्याल बयात, बातिल को ना होगी मजाले बयात। शबीर ने इस तरह से दफनाया है ता हश्र न उठेगा सवाले का। दोस्तों, उसके बाद किसी की जरूरत न हो सकी कि बयात का सवाल करता। आज जो ये बयातें हो रही हैं, ये वैसी ही बयातें हैं जो रसूल की आंखें बंद होने के बाद हुई। अभी असल बयात बाकी है, जिसके लिए हम और आप रोज नमाज में अहद करते हैं इस दीन के वारिस के साथ, और सही माना में बयात को दोबारा ताज़ा करने के लिए कहते हैं कि मौला हम आपके ताबिद, हम आपकी बयात में हैं, और जब हम आपकी बयात में हैं तो फिर हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि मौला के पास जब शब जुमा में पहुंचे तो उसमें कोई नफ्स न हो, उसमें कोई कजी न हो, उसमें कुछ ऐसा न हो कि मौला सुर्ख रू न हो सके और मौला खून के आंसू रोएं हमारे अमाल देखकर। अज़ादारों में भला ये भी कोई बात हो सकती है कि वो कज फहमी और कम अकली के साथ साथ अपने अमल में भी कोताही करते रहे। अज़ीज़ों दोस्तों, हम अगर देखें सबसे बड़े अज़ादार सैयद सज्जाद है, जिसको ज़ैनुल इबाद कहते हैं, सैयद सज्जाद है। ये इबादत भी है और अज़ादारी भी है। अज़ीज़ों दोस्तों, दूसरे मिसरे में अजीब बात कह दी है कि मौजे खूने वो चमन ईजाद कर, कहते हैं हुसैन इब्न अली के खून की एक मौज ने पूरा चमन ईजाद कर दिया। आज इकबाल अगर जिंदा होते तो वो देखते कि कैसे घुटनों के बल चलते, हाथों के बल चलते हुसैन इब्न अली की कब्र तक लोग जा रहे हैं, 40 के लिए लोग जमा हो रहे हैं। अज़ीज़ों दोस्तों, बस मैंने बात को खत्म कर दिया है। बस समझने की जरूरत है कि एक तमन्ना हुसैन इब्न अली के बाप ने की अपनी जिंदगी, एक तमन्ना हुसैन इब्न अली के बाप ने की थी अपनी जिंदगी, एक तमन्ना रसूलुल्लाह ने की थी अपनी जिंदगी में। रसूलुल्लाह की तमन्ना ये थी कि मेरा मकसद और मेरा मिशन क़यामत तक चला जाए, इसलिए कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मिन्नियत रसूल पर हुसैन फाइल है। अज़ीज़ों दोस्तों, ये तमन्ना रसूल की पूरी हो गई। एक तमन्ना अली इब्न अबी तालिब की थी, हुसैन के बाबा की, और वो तमन्ना ये थी कि एक जवान मेरा ऐसा हो तो करबला में क़यामत का मंजर अगर हो जाए तो जाकर मदद कर सके रसूलुल्लाह के फर्जंद की, फातिमा के इस फर्जंद की। अज़ीज़ों दोस्तों, वाक़या यह है कि अगर उस तमन्ना रखने वाले फर्जंद को इजाजत मिल जाती तो करबला के उसूल लग जाते, मगर इजाजत ही न दी हुसैन ने, इसलिए कि हुसैन तो कुर्बान मोहब्बत में आए थे, हुसैन तो फरेला और बिन अजीम की मंजिल पर आए थे, हुसैन तो हदिया लेकर आए थे। इसीलिए ज़ैनब ने कहा था परवरदिगार सारी कुर्बानियां हो चुकी है, मेरे माजाए की कुर्बानी को तो कबूल कर दे। अज़ीज़ों दोस्तों, मुझे याद है शाम गरीबा की मजलिस आप सुन चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हर आंख अश्कबार हो इस अदाखाने में मातम करने वाले और रोने वाले से अश्क बरसाने वाले कम नहीं है। दोस्तों, आज आप सुने, मैं इसका जिक्र करने जा रहा हूँ हुसैन इब्न अली की एक तमन्ना। और हुसैन इब्न अली ने कहा कि मैंने अपने परवरदिगार से ये दुआ की थी कि परवरदिगार मुझको एक बेटी अता कर दे। परवरदिगार, जब मेरा इम्तिहान हो, जब मेरी आजमाइश हो तो तू इम्तिहान ले। कहते हैं माना जाना है दूर, सब तो जुआना रहो इधर, जब तक के वही तो हमें चाहती होकर पहले पहले आज सके मुर्तदे पदर तो रही जो माँ की छाती में मुर्तद से एक के सर राहत के दिन गुजर जाएंगे, फसल और है अब तुम पता करो जल्दी मोहब्बत। और ये कह के हुसैन इब्न अली चले और बेटी ने कहा अच्छा बाबा जाओ, पूरा हाफिज अगर
अगर मुझे तमाचे लगते हैं तो बाबा मैं तमाचे खाऊं। जाओ बाबा। ये कहते हुए हुसैन इब्न अली से रुखसत हो गए और देखा बेटी ने कयामत गुजर गई। कभी गले में रस्सी बांधी देगा, बीवियों के बाजुओं की मुश्किल रस्सी है। कभी बेटी खड़ी हो जाती है ऊँटों, कभी बैठ जाती है। आजा बच्चों मसाइल गुजर चुके हैं सकीना। कभी देखा कि बाप का सर जुदा हो गया है लेकिन नेना पे है, लेकिन अब भी मोहब्बत को कमी नहीं है, अब भी उस दोस्त को कमी नहीं है। देखा बेटी रह गई है तो नेता जमीन में कलम हो गया। सैयद सज्जाद से तालिब कहता है तुम्हारे बाप का घर आगे क्यों नहीं बढ़ता? कहा हाथों को जोड़ के बाबा अब ताजिया ने खाने की आदत नहीं रही है, अब ताकत नहीं है बाबा। एक मरतबा हाथों को जोड़ के कहा सैयद सज्जाद मेरे सीने में सोने वाली रह गई है, उसको लेकर जाओ, मैं जाने शाम इंतजार कर रहा। अभी वो दोस्त मुसीबतें गुजरती चली, फिर हुसैन इब्न अली का इम्तिहान नहीं। ये मीरासे अंबिया है, इसमें ज़ैनब भी शरीक है, इसमें सकीना भी शरीक है, इसमें कुलसूम भी शरीक है, इसमें सैयद सज्जाद भी शरीक है। ये विरासत कभी इस हद तक न पहुंचती। उठे जो भाई बहन पहले सीने कदीम रहे अमल को मसाइल दुनिया तकीम। आखिर देखे क्या कर पुकारे अजीम, वफा के फूलों की पहली बहन के दम से जमी। उदू का दिन जो ना खुतबों से इनके हिल जाता, शहादतों को बगैर खिताब मिल जाता। अब दोस्त हुसैन इब्न अली अपने इम्तिहान दे चुके। अब हुसैन की उस तमन्ना का इम्तिहान, हुसैन की उस मोहब्बत करने वाली का इम्तिहान। एक मरतबा जालिम कहता है कि सुना है तुम्हारे बाप बहुत मोहब्बत करते हैं, जरा हम भी देखे कैसी मोहब्बत है, जरा देखे दामन फैलाओ। ये कश्त तुम्हारे बाबा का सर रखा है, ये उठ के तुम्हारे दामन में आ जाए। अजीजों और दोस्तों, एक मरतबा वो जला हुआ दामन फैला के कहने लगी बाबा ये विरासत का इम्तिहान है बाबा, आप तो मीरासे अंबिया रखते हैं बाबा, ये इम्तिहान में मैं कामयाब हो जाऊं। सर दश्तक दिला से उठा, सकीना के नजदीक आ गया। अजीजों और दोस्तों, ऐसे ही एक शब आ गई, बच्ची सो रही थी, रात में देखा बेदार हुई, कभी फूफी की तरफ बढ़ी, कभी माँ की तरफ बढ़ी, कहने लगी बाबा अभी तो यहीं आए थे, क्या हो गया? बाबा नहीं दिखाई देते, एक तरह से लड़का हो गया। अजीजों और दोस्तों, खबर पहुंची अली तक, उनका क्या बात है? कहा वो बच्ची जो रोज रोती थी आज मचल गई है अपने बाबा की। खुदा ये बताए बैठे हैं। अजीजों और दोस्तों, कश्त में रख के खान से ढका हुआ सर हुसैन भेज दिया गया जिंदान में। वो सर आया, एक मरतबा अमूल हुआ, देखा उस खान को हटाकर तो बच्ची ने देखा बाप का सर है। बस एक मरतबा कहने लगी जब बाप को देखा, बाबा मैंने तमाचे खाए, चटन आए, कानों से गोश्त मारे गए, चटन आए, बाबा भैया अली अकबर ना आए। और उसके बाद शहर की जमीन पे अपनी जमीन धर के रह गई, कलमा पढ़ा, बनाए ली और मर के रह गई। एक बड़ा मर गया या मोहम्मद शहीद हो गए पैदा करने वाले उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके मुताल्लिकीन हमको सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह जो मुनवीन है अपनी दीवार महफूज जगह अता फरमा। या अल्लाह जो बहरान बढ़ रहा है वो वारिस को जल्द भेज दे ताकि जो दुनिया में जुल्मत है और अंधेरे हैं वो छट जाएं और दुनिया के अंदर नूर का उजाला फिर से हो जाए। हुसैन आपका फोन आया, मैं जब तक यहीं जब तक ट्रीटमेंट नहीं करोगे मेरे पास $1100 $1200 है, मैं उनको दे दूँगा। कुछ लोगों पर जरूरत है, उन्होंने दे $100 तुम इनको दे देना $4
السلام عليك يا أبو العباس يا ابن عامر ويوفقك زين وأمك وقوتك السكينة يا سائر الشهداء كربلاء جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء سلطان أبو الحسن علي بن موسى رضا كن شفيعنا شفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ظهرك. السلام عليك يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل